نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے خطاب کا عنوان ہے سیرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گوشے، یعنی آپ کی سیرت کے کچھ پہلو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو، آپ کے اخلاق کے کچھ گوشے خود ہی بیان فرما دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر یہ سمجھنا ہو کہ آپ کی سیرت کیا تھی تو اس کے لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب کافی ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اصل میں قرآن ہے. یعنی قرآن میں آپ کوئی چیز عقیدہ کے طور پر پڑھتے ہیں، تعلیم کے طور پہ پڑھتے ہیں، ہدایت کے طور پہ پڑھتے ہیں، تاریخ کے طور پر پڑھتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو بطور تعلیم، بطور عقیدہ، بطور ہدایت، بطور تاریخ قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ تمام چیزیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی صورت میں موجود ہیں. تو ایک طرح سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ خلاصہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب میں موجود. جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے، رسولا منہم، ایک رسول بھیجا انہی میں سے. اس سے ایک پیغام ملتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہدایت، نصیحت، عبرت کے لیے باہر کا شخص نہیں ہونا چاہیے، یا باہر سے دوسری جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے جانا نہیں ہے، یا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہو رہی.
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقامی معاشرے میں کوئی انقلاب پیدا ہو، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے مقامی معاشرے کو کوئی حکمت سے تبدیل کرے، تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ بات ضروری ہے کہ وہ آپ کے مقامی زمین سے اٹھا ہوا شخص جو آپ کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتا، آپ کی نفسیات کو، آپ کی سائیکولوجی کو بہت گہرائی سے جانتا ہو، اور وہ جانتا ہو کہ کس کے دل پہ وار کدھر سے کرنا، وہ کیا بات کہوں گا کہ یہ خاموش ہو جائے، وہ کون سی معمولی سی چوٹ پہنچائی جائے جس سے وہ بالکل سائلنٹ ہو جائے، اور جو آپ کی نفسیات سے آگاہ نہیں ہے۔ رسول گرامی کا مسئلہ تو مختلف ہے، آپ کو ڈائریکٹ وحی کی رہنمائی مل رہی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو خیر سے عرب میں کوئی ایران و توران سے بھی آئے تو رسول گرامی کے پاس ایک الگ طرح کا نور تھا، ایک الگ طرح کی ہدایت تھی، ایک الگ طرح کی شخصیت تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ سمجھے بھئی مختلف طرح کے واقعات ہیں، مختلف طرح کے واقعات ہیں، وہ بعض الفاظ نقل ہی نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی مولانا صاحب کہیں تقریر کرنے کے لیے گئے تھے غالباً ہریانہ کی سرزمین میں۔ اب وہ ہریانہ کی سرزمین میں محنتی لوگ ہیں تو کھانے پینے کا ایک الگ ہی مزاج ہے، بھئی آپ محنت کریں گے تو اچھا کھانا ہوتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی مردانگی کی دلیل ہی ہے کہ آپ تھوڑا کھا رہے ہیں ہیوی طریقے سے۔ تو اب وہ بیچارہ مولوی اب کام تو کرنا نہیں محنت کا زیادہ، تو اب کتنا کھائے گا؟ اب پہلی بات کھانا زیادہ سے اوپر گھی بہت بڑی مقدار میں، اور پھر الگ الگ چیزیں۔ اب وہ مولانا صاحب کس مس ہو رہے ہیں، تو اب وہ ایک جملہ اس نے بولا کہ مولانا تقریر تو بہت جاندار کیا لیکن کھانے میں فلانا نکلا۔ تو اب وہ بعد میں کسی کو سمجھانا پڑا کہ مولانا وہ یہاں کی بولی ہے ایسی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقامی آدمی رہے گا تو پھر ان کے مزاج کو سمجھے گا کہ وہ بولتے کیسے ہیں، ان کی کون سی بولی گالی ہے اور کون سی بولی تہذیب ہے، کیا ان کے چڑھنے کی چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو رسولا من انفسہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یتلو علیہم، کام کیا تھا؟ ان پر وہ آیات تھے، ان کی آیتیں تلاوت کرتا۔ یتلو علیہم آیات، وہ ان پر ان کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ریفارمر اگر ہے، کوئی مصلح اگر ہے، کوئی عالم اگر ہے، کوئی انقلاب کا کام اگر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے، لوگوں کو کیا بتانا چاہیے اور لوگوں کو کیا سننا چاہیے۔ بھائی الگ الگ ریت ہے دعوت میں، الگ الگ رواج ہے، لیکن دعوت ہے کیا، کیا بلانا ہے، کیا پیش کرنا؟ تو کہا کہ یتلو علیہم آیات، وہ ان کو ان کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ان کو سنا ہے، ان کی بے خبری کو توڑ رہا ہے، وہ آگاہ نہیں ہے ان کو آگاہ کر، وہ جانتے نہیں ہیں ان کو بتا رہا ہے، وہ واقف نہیں ہے انہیں علم دے رہا ہے۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ جو فطری چیزیں ہیں جو کائنات گیر ہیں، جو تمام انسانوں کے لیے ایم اے کامن، ان کو بتا رہا ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی رسالت، آخرت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے، یعنی دماغ میں جو غیر فطری چیزیں ہیں، ذہن میں جو غلط چیزیں ہیں، رانگ چیزیں ہیں، انہیں ان کے ذہنوں سے نکال رہا ہے، اور جو فطری چیزیں ہیں، جو موافق چیزیں ہیں، وہ چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، حکمت کے ساتھ ان کو لائن پہ لا رہا ہے، عبادت کی، تزکیہ کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے راستے پہ ان کو لا رہا ہے، پریکٹیکل میں
اور ان کے لیے ان چیزوں کو نارمل کر رہا ہے، ان چیزوں میں ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ ان کو ذائقہ نظر آئے، ذائقہ ملے، نماز پڑھیں تو ان کو وہ اچھا لگے، اس میں احساس ان کا اچھا بنے، اس طرح سے ان کے مزاج کو اور ان کی نفسیات، ان کی سائیکلوجی کو بدل رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب یعنی قرآن سکھاتا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، دساتیر کیا ہیں، دستور کیا ہیں، دفعات کیا ہیں، آرٹیکلز کیا ہیں قانون کے، وہ انہیں بتا رہا ہے، اور حکمت بتا رہا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں کیا فکر ہے، کیا تربیت ہے، وہ بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سادہ سی بات ہے، یہ پیغمبر کی دعوت ہے، پیغمبر نے یہی چیز دعوت کے طور پہ پیش کی، اور یہی چیز دعوت کے طور پہ آج بھی پیش کی جائے گی۔ باقی جو قرآن میں ہجرت کا ذکر ہے، فتح کا ذکر ہے، قتال کا ذکر ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتال کی دعوت لے کے نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامک اسٹیٹ کی دعوت لے کے نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی دعوت لے کے نہیں آئے تھے، یعنی یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت ایک الگ چیز ہے اور ہسٹری ایک الگ چیز ہے، تاریخ ایک الگ چیز ہے۔ جب دعوت دی جاتی ہے، دعوت پیش کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ حالات بنتے ہیں، ان حالات کو فیس کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج بہت ساری جماعتیں اس بات کی دعوت لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور اس دعوت کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر آپ حکومت کی دعوت لے کے اٹھے ہیں، تو آپ کی حکومت کی دعوت کیسی ہے کہ جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی مسلمانوں کی حکومت ہے وہ بھی آپ نے بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ پھر نوجوان یوٹیوب پہ ایسے لوگوں کو سنتا ہے، دو چار انگریزی کے الفاظ بول دیتے ہیں ہاؤ واٹ کر کے، اور اس کے پاس نوجوان سمجھتا ہے اور زبردست، تو بڑا ایڈریس کر رہے ہیں چیزوں، کیا ایڈریس کر رہے ہیں چیزوں؟ جو بنیاد ہے انہوں نے وہ زمین ہی پوری چھوڑی ہوئی ہے، اور کسی ایک چیز کو لے کر کے سب کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ انگریزی کے کچھ الفاظ بول دینے سے کوئی فکر تھوڑی صحیح ہو جاتی۔ انگریزی ایک زبان ہے، اس زبان کی آج کی دنیا میں سخت ضرورت ہے۔ کبھی فارسی زبان تھی، کبھی عربی زبان تھی، حالات بدل جائیں گے، چائنیز زبان آ جائے گی، تو زبانیں کیا فکر کے لیے آئیڈیل ہے؟ کوئی زبان کیا ذہن کے لیے آئیڈیل ہے؟ کیا وہ زبان بول دینے کی وجہ سے کوئی قابل ہو جاتا ہے؟ یہ تو خیر ٹھیک ہے، آج گلوبل دنیا میں ایک ایسا سسٹم چلا ہوا ہے، لیکن جس دن یہ سسٹم ختم ہوا، جس طرح روسی زبان آ گئی، جس دن چائنیز زبان آ گئی، تو انگریزی بولنے والے کہاں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضرورت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دلیل کیسے ہو گئی یہ چیز، کیسے نوجوان بہک جاتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جو ان کا مشن تھا، وہ مشن کبھی بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کسی بھی پیغمبر کا مشن حکومت نہیں تھا۔ حکومت تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ اگر حکومت کو آپ تاریخ نہیں مانیں گے، مشن مانیں گے، تو پھر تو قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کی دعوتوں کی تاریخ بتائی گئی ہے، آپ اس پہ آپ کو وہاں پہ غلط کا نشان لگانا پڑے گا۔ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کون سی اسٹیٹ قائم کر کے گئے تھے، لوط علیہ السلام نے کون سی اسٹیٹ قائم کی، نوح علیہ السلام نے کون سی اسٹیٹ قائم کی تھی، یونس علیہ السلام نے کون سی اسٹیٹ قائم کی تھی، صالح علیہ السلام نے کون سی اسٹیٹ قائم کی تھی۔ تب تو پھر یہ جو دعوتیں ہیں انبیاء کی، اور یہ جو دعوت لے کر کے انبیاء اٹھے اور بھیجے گئے، تو پھر تو ان کی دعوتیں ناکام ہو جائیں۔ یہ زیادہ اسمارٹ فکر تو یہ ہے کہ بھائی وہ ہے مین کیا چیز کہ ہم کہیں بھی رہیں وہ ہماری چیز نہ چھوٹے۔ بھائی پوری دنیا میں کبھی بھی تو اسلامی حکومت آ نہیں سکتی،
تو اگر مسلمان کہیں غیر اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور اس کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر دین ہی نہ ہو. تو یہ تو بڑی خطرناک فکر ہے، یہ بڑی خطرناک فکر ہے. اور یہ فکر کے حامل بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ مشن ہے. کیا؟ اسٹیٹ. اور اسٹیٹ جنہوں نے مشن قرار دیا ہے انہوں نے بڑے خطرناک کام کیے ہیں. پوری دین کی جو فکر ہے اس کو تبدیل کر دیا انہوں نے. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بادشاہوں سے ٹکرائے، حکمرانوں سے ٹکرائے، سیاستوں سے ٹکرائے، اور پوری دنیا کے اندر شام میں، مصر میں، بحرین میں، یمن میں، لیبیا میں، تمام جگہوں پر آپ دیکھیے انہوں نے پورا آگ اور پانی کا کھیل پیدا کیا. اور پھر کیا کہا صاحب؟ انقلاب زندہ باد، کلمت حق عند سلطان جائر. ہم ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے والے ہیں. جاؤ یورپ میں کسی بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ کے دکھا دو. یہاں انڈیا میں رہ کر کے بڑا کلمہ حق بولتے ہو، سعودی کے حکمرانوں پہ بولو گے، عرب کے حکمرانوں پہ بولو گے، پھر یہاں بول دیجیے اتر پردیش میں تو آپ کی کھٹیا کڑی ہو جائے. آپ ہمیشہ یوٹیوب مائک سنبھالے رہتے ہیں. کلمہ تو حق کے نندا سلطان جائر کہنا ہے نا، کرنا ہے. تو اس سے فساد، سارا فساد جو ہے مسلمان حکومتوں کے خلاف انہوں نے مچایا ہوا ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل اگینسٹ ہے. میں یہاں ایک بات واضح کر کے بات آگے کرتا ہوں کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر کا مطلب کیا ہے. بھائی کلمہ حق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. امام مالک کو مجبور کیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ زبردستی کی طلاق ہو جائے گی. امام مالک کو سزائیں دی گئیں، گدھے پہ سوار کیا گیا. آپ نے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ طلاق مکرہ نہیں ہوگی. یہ کلمۃ حق عند سلطان جائر. لیکن کوئی بتا دے کہ امام مالک نے کوئی ایجیٹیشن چلایا حکومت کے خلاف؟ تو دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں. جس طرح ہمارے بھائی یہ تو جانتے ہیں کہ عمر فاروق نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کر دیا تھا، لیکن وہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ حلالہ پہ سزا تھی. دوسرا پارٹ بھول جاتے ہیں. کلمۃ حق عند سلطان جائر کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ایجیٹیشن نہیں چلانا ہے، آپ کا انقلاب زندہ باد نہیں کرنا ہے، آپ کو خفیہ سرگرمی کر کے حکومت کے خلاف بھڑکانا نہیں ہے لوگوں کو. امام مالک چاہتے تو آپ کا اثر تھا، آپ کا ایک حلقہ تھا، آپ کو ایک لوگ مانتے تھے، امام تھے نا وقت، تو آپ چاہتے تو ایسا کر سکتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا. اس زمانے کے مولویوں نے کہا کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام. اب امام احمد بن حنبل کو سخت سزائیں دی گئی، اور سخت دھوپ میں رمضان کے مہینے میں کوڑوں سے بری طرح مارا گیا. آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے. اور اسی حالت میں جب آپ نے نماز پڑھی تو اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان کے بدن پہ خون لگا ہوا ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ اگر خون کے اس وضو سے احمد بن حنبل کی نماز نہیں ہوتی تو پھر کس کی نماز ہو. یہ امام احمد بن حنبل تھے. بیڑیوں میں آپ کو کسا گیا، غشی آ جاتی، یہ سارا ظلم ہوا. لیکن امام احمد بن حنبل نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن چلایا، گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا. یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے. دوسرا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی بہت تڑپ تھی. تڑپ ایسی تھی کہ کوئی بازار مل گیا، کوئی گلی مل گئی، کوئی راستہ مل گیا، کوئی ایک مل گیا، کوئی 2 مل گئے، جہاں جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ یہ بات اثر کر سکتی ہے، آپ چہرے پڑھتے، چہرے تلاشتے. ہمیشہ اس دھن میں رہتے تھے، ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ فلاں کس طرح مسلمان ہو جائے، فلاں کس طرح ہدایت پہ آ جائے،
فلاں کس طرح سے ایمان کے راستے پہ آ جائے. وہ یہ فکر آپ کی آپ کے دل و دماغ میں اس طرح بھری ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی تجارت چھوڑ دی. آپ نبی ہونے سے پہلے تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر کے تجارت کے لیے نکلے تھے اور کافی کامیاب آپ تھے اس میں. لیکن جب نبوت کا بار آپ پہ پڑا تو آپ نے ہر چیز چھوڑ دی. پھر آپ کے سامنے اس دھن کے سوا کوئی دھن نہ رہی کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان اور اپنی مال سے آپ کی بھرپور مدد فرمائی. قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس حدیث پر، اس قرآن پر، اسفن، افسوس کر کے. ان لوگوں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ خود کو برباد کر لیں گے. یہ تنبیہ کس نے کی؟ یہ تنبیہ اس ذات گرامی نے کی جس ذات گرامی نے بھیجا ہی اسی دعوت کے لیے تھا. اللہ تبارک و تعالی نے رسول گرامی کو مبعوث ہی اسی لیے کیا کہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا. آپ کو نبی بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سنانی ہے. آپ کو نبوت عطا ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس نور ہدایت کو ہر سینے تک آپ کا کام ہے پہنچانا. اگر آپ پہنچاتے نہیں تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر پاتے، یہ قرآن میں کہا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو یوں لگایا اور اس کی فکر میں آپ صبح و شام یوں لگے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی. یہ تڑپ ہدایت کی جب مسلمان کے اندر ہو اور یہ فکر ہو تو پھر یہ حقیقت میں دعوت. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سے، عادات سے، اپنی سیرت سے، اپنی گفتگو سے تمام طرح کی رواداری برتی. کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں مولانا وہ دیوالی کی مٹھائی آئی ہے تو کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. اب اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں کھائیے تو کہ مولانا وہ ناراض ہو جائے، کیا سوچے گا، کیسے کیا کرو. لیکن جب ذرا سا نرم گرم ہوتا ہے تو آستین چڑھانے میں ہم ٹائم نہیں لگاتے. یہ اپنا پرسنل مسئلہ ہے. اگر کوئی سخت جملہ غیر مسلم کی طرف سے یا مسلمان ہی کی طرف سے آ گیا تو ہم دوسرا سخت جملہ اور اس سے سخت کہنے میں دیر نہیں لگاتے. یہاں ہم کوئی ٹائم نہیں لگاتے. لیکن جب دین کا مسئلہ آ گیا تو مٹھائی نہیں کھائیں گے اگر مسئلہ ہو جائے. رسول گرامی نے کیا کیا کہ کسی کی مٹھائی نہیں کھائی، مگر جب اپنی ذاتی زندگی تھی اس میں بدلہ نہیں کیا. ذاتی زندگی میں سخت الفاظ نہیں بولے، ذاتی زندگی میں کسی کو پریشان نہیں کیا. ہماری زبان سے ہمارا غیر مسلم پڑوسی پریشان ہوتا ہے، وہ ہم نہیں کہتے کہ اسلام کا غلط پیغام جا رہا ہے، ہم اس سے غلط سودا کرتے ہیں، 4 روپیوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ غلط میسج جائے گا، لیکن جب مٹھائی کھانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں غلط میسج جائے گا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی ذات کا مسئلہ تھا، جہاں زبان کا مسئلہ تھا، جہاں پیاری گفتگو کا مسئلہ تھا، جہاں قربانی کا مسئلہ تھا، جہاں تعزیت کرنے کا مسئلہ تھا، جہاں مدد کرنے کا مسئلہ تھا، جہاں ان کے غم میں شامل ہونے کا مسئلہ تھا، رسول یہودی کے غم میں بھی شامل ہوئے، غیر مسلم کے غم میں بھی شامل ہوئے، ان کی بھی دلجوئی کی، ان سے بھی ہنس کے ملے، ان کے ساتھ بھی بہتر رویہ کیا، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، اچھے معاملے کی تلقین کی. لیکن جب پیغام توحید پہنچانے کا مسئلہ آیا تو اس میں کوئی ملاوٹ آپ نے منظور نہیں کی. پیغامیز بالکل خالص، ایک قطرہ دودھ میں پانی نہیں ملایا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کے مسئلے میں، میسج دینے کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں نو کمپرومائز. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیغام ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ جو احساس ہوتا تھا دل کا، وہ اللہ کی توحید سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، جنت و جہنم کی یاد سے، لوگوں کی ہدایت سے بھرا ہوا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیجیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے الفاظ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ لگے گا کہ 24 گھنٹے لمحہ لمحہ آپ سوچتے کیا تھے۔ اللہم ارنا الحق حقا، الہی ہمیں حق کو حق دکھا دے، ورزقنا اتباعہ، اور حق کے پیروی کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل ہی دکھا، ورزقنا اجتنابہ، اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیسا طوفان چل رہا ہوتا تھا ہمیشہ، کس طرح اللہ کی خشیت ہوتی تھی، کس طرح اللہ سے خوف کھا رہے ہوتے تھے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خوف کے نتیجے میں، اس خشیت کے نتیجے میں، اللہ سے اس محبت کے نتیجے میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ کتنی روح سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، میسج سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ایک ایک لفظ میں ہزاروں ہزاروں کا میسج، پیغام بھرا ہوا ہے رسول گرامی جب زبان سے بولتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری توجہ اللہ کے طرف لگی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ اپنے ہاتھ سے، اپنی پیشانی سے، اپنے قدم سے، اپنے اعضاء و جوارح سے تو اللہ کی عبادت میں لگے ہی رہتے تھے، آپ کے خیالات بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے تھے، آپ کی سوچ بھی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور اس طرح پھر آپ کے یہاں سے الفاظ نکلتے تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر میدان کو متاثر کیا۔ زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ کوئی انقلاب نہیں آیا۔ بھی فرانس پہ انقلاب آیا تو سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، روس میں انقلاب آیا تو ایک معاشی نظام بدل آ گیا، تعارف اس کا ہوا، لیکن عقائد میں، عبادات میں، سماجی رسوم و رواج میں، معاشرے کے سسٹم میں، اقتصادی نظام میں، سیاسی صورتحال میں، تمام چیزوں میں ایک پیغمبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ ہر پہلو بدل گیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، ارادے بدل گئے، عزائم بدل گئے، مقاصد بدل گئے، خواہشیں بدل گئی، آرزوئیں بدل گئی، تمنائیں بدل گئی، ان کی شام کا رنگ الگ ہو گیا، ان کی صبح کی شکل الگ ہو گئی، ان کی زبان، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا آسمان، ان کی زمین، سب کچھ الگ ہو گئے۔ پہلے زندگی عزیز تھی، اب موت عزیز ہو گئی، رہزن تھے رہبر ہو گئے، جاہل تھے معلم زمانہ ہو گئے، زانی اور خواہش پرست تھے اب عصمت اور عفت کے رکھوالے بن گئے، اسراف و تبذیر کے، فضول خرچی کے خوگر تھے اب مال کے اور دولت کی حفاظت کرنے والے اور اس کے امین بن گئے۔ تبھی تو ایرانی سپہ سالار نے جو رستم تھا اس نے جاسوسی کرائی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کہ یہ ہمارے سامنے کیا ہے بھئی، ایک سسٹمیٹک فوج ہے سامنے، ایک سسٹمیٹک فوج اور بڑی فوج اور دنیا کی عظیم ترین فوج کے سامنے مسلمانوں کی جماعت ہے تو اس طرح سے سسٹمیٹک نہیں، تو ایک جاسوسی کرائی کہ آخر کمک کدھر سے آ رہی، طاقت ان کو کہاں سے آ رہی ہے، ایک کیسے معاملہ ہے کہ یہ لوگ اوپر ہو جاتے ہمارے لوگ نیچے ہو جاتے۔ تو آ کر کے جاسوس نے بتایا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے گھڑ سوار، ان کی راتوں کو دیکھو گے تو بالکل صوفی صافی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے انہیں کچھ مطلب، انہیں روزی سے، روٹی سے، دنیا سے، لوگوں سے، کائنات کی کسی بھی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، زمین پہ رہتے ہیں، آسمان کی سوچتے ہیں، خیالات ان کے یہاں کے ہے ہی نہیں، ادھر کے ہیں سب، روبان باللیل۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کائنات انہی کی مٹھی میں ہے، پھر یہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، پھر لگتا ہے ان سے بڑا دنیا والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ راز ہے ان کی ترقی کا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ نمونہ ہے کہ جب ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، ان کے بارے میں اس طرح کے پھر خیالات پیدا ہوئے لوگوں کے، اور اس طرح لوگوں نے سوچا۔ آج بھی ہم اگر لوگوں کی ضرورت بن جائے، آج بھی لوگوں کو لگے اگر کہ انہی کے پاس مال رکھنے میں ہماری مال کی حفاظت ہے تو ضرور رکھیں۔ اگر لوگوں کو لگے
کہ انہی کے پاس ہمارا اچھا علاج ہوگا تو ہر رکاوٹ توڑ کر کے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس ضرور آئے۔ اگر ان کو لگے گا کہ سستا اور اچھا علاج اسی مسلمان کے ہاسپٹل میں ہوگا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہاسپٹل میں علاج کرانے کے لیے جائے۔ بھئی آپ خود سوچئے، آپ کے سامنے عبداللہ ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اور اس نے اپنے ہاسپٹل پہ اس کا نام ہی رکھ لیا یشفین ہاسپٹل۔ ایسے ہاسپٹل کے نام بھی میں نے دیکھے، تو یشفین ہاسپٹل رکھ لیا۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، نام مجھے ایک ذہن میں آ گیا، شفا ہاسپٹل رکھ لیا، ہدایت ہاسپٹل رکھ لیا۔ لیکن جب اس ہدایت کے اندر داخل ہوا تو ضلالت سے بھرا ہوا۔ شفا ہاسپٹل میں گیا تو اور بیمار ہو کے آیا، اور مہنگا الگ سے ہے۔ تو رام پرساد کے ہاسپٹل میں گئے تو اس میں تھوڑا علاج بھی اچھا ہے اور کچھ پیسے کی بات کا معاملہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ کدھر جائیے؟ وہ عبداللہ کے ہاسپٹل میں جائیے گا کہ آپ رام پرساد کے ہاسپٹل میں جائیے؟ صحیح، بہت سیدھی سمجھ۔ نفرتیں لاکھ جوان ہو گئی ہیں، لیکن لوگوں کی ضرورتیں جو 1400 سال پہلے تھیں وہی ضرورتیں 1400 سال کے بعد بھی ہیں۔ انسان کی جو اصل فطرت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، موت سے انسان 1400 سال پہلے بھی ڈرتا تھا، موت سے انسان 1400 سال بعد بھی ڈرتا ہے۔ زندگی اور تندرستی کی خواہش 1400 سال پہلے بھی تھی، زندگی اور تندرستی کی خواہش 1400 سال بعد بھی ہے۔ اگر آپ کے ہاسپٹل میں زندگی کوشش کے حساب سے کہہ رہا ہوں اور تندرستی ملتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ کے کوئی کہیں اور جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت کے مطابق بس ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ بڑے ہمدرد تھے، اپنی امت کے بڑے خیر خواہ تھے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے بطور احسان بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے ایک رسول ایسا آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی پریشانی اس کو پریشان کر دیتی، تمہارے لیے کوئی دکھ اس کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے بڑی لالچ ہے اس کو، تمہارے سلسلے میں بہت لالچ ہے اس کو، بڑی حرص ہے اس کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑی رحمت و رافت والا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعارف قرآن پاک میں کرا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی اس طرح تھا، آپ کی طبیعت اس طرح تھی، آپ کا مزاج اس طرح تھا کہ لوگوں کو آپ خیر پہنچانا چاہتے۔ آج بھی اگر ہم لوگوں کے لیے خیر بن جائیں، لوگوں کے لیے بھلائی بن جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حالات ہمارے تبدیل نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے بہت کچھ کیا، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے، اس زندگی کی تاریخ کے سلسلے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً البدایہ والنہایہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام لأجبت، کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے ایگریمنٹ میں، ایک ایسے عہد میں شریک تھا کہ لو دعیت به فی الاسلام، کہ آج اسلام کے زمانے میں نبوت کے بعد مجھے اس عہد نامے کی طرف، اس ایگریمنٹ کی طرف بلایا جائے، لأجبت، تو میں آج بھی لبیک کہوں گا، میں آج بھی اس میں شریک ہوں۔ یہ کوئی 20 سال کی آپ کی عمر تھی، آس پاس 20 سال کے، کسی آدمی پہ ظلم ہوا تھا مکے کی سرزمین میں، اور اس کا حق جب لے لیا گیا تو اس نے گزارش کی اور اس نے چیخ لگائی کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ مکے کے کچھ لوگوں نے اسے سیریس لیا، اور یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کوئی آئے اور اس کو ہمارے علاقے سے شکایت ہو جائے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے،
آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ معاہدہ جب ہوا اور یہ خیر والی چیز نبوت ملنے سے پہلے جب وجود میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور اس میں شریک رہے کہ میں اس مسئلے میں میں بھی آپ کے ساتھ۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں؟ ہماری بلڈنگ میں شرافت کی علامت کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں شریف کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے سماج میں شریف اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، انہیں بھائی کسی سے کوئی مطلب نہیں رہتا، یہی شریف ہے۔ باپ سوچئے کہ قیاس کیجئے کتنا برا زمانہ ہے، حفیظ جی بھی بھلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مسئلہ یعنی ہمارے ہاں شرافت کا معیار کیا ہے؟ شرافت کا معیار ہمارے ہاں یہ ہو گیا، حالات اس طرح دیگرگوں ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ یہ شرافت کا معیار۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظالم جم کے ظلم کرتا ہے ہماری بلڈنگ میں، اور مظلوم اس کے ظلم سے کرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس پوری بلڈنگ میں کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سماج ہمارا ہے، اور ہم اس سماج میں زندہ ہیں مگر مر کے زندہ ہیں، یعنی مرے ہوئے ہیں، اور ہمارے سماج میں کچھ بھی ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم نہیں ہے۔ سیرت یہ ہے، سماج یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے ڈرے کہ لوگ جان جائیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ جان جائیں گے تو مجھ کو برا کہیں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبوت کے بعد کی بات ہے، کوئی شکایت لے کے آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو اس کو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول ٹیسٹ بھی کر رہے تھے، اور آپ نے اس کو طریقہ بھی بتایا تھا، اور اس میں میسج بھی دیا اللہ کے رسول نے۔ بھی اللہ کے رسول یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو پڑوسی پریشان کر رہا تھا، آپ اللہ کے رسول اس کو پیغام پہنچاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، فوراً مان جاتا۔ بھی اللہ کے رسول کی بات کون نہیں مانتا؟ لیکن اللہ کے رسول کی حکمت تھی اس میں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس شخص کو کہا کہ ایسا کرو، تم اپنا سامان جو ہے نا راستے میں ڈال دو، اور جب لوگ وہاں سے گزریں پوچھیں تو بتا دو کہ صاحب وہ ہمارے جو بغل والے ہیں، اب ان کی طرف سے بڑا مسئلہ ہے، سوچتا ہوں یہاں سے کہیں چلے گئے، سامان وامان نکال لیا وہیں سے۔ اس نے ایسے ہی کیا، سامان نکالا، اور کچھ دیر نہیں گزرے تھے کہ وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے پکڑ کر کے لے کے چلے گیا کہ چلو میری طرف سے اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سماج زندہ تھا، معاشرے میں زندگی تھی، معاشرہ مرا نہیں تھا۔ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مذمت کے لیے لوگ موجود تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایسے بہت سارے پہلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم نے دعوت کا ذکر اس سے پہلے کیا تھا، تھوڑا سا ایک پہلو اور اس میں جو رہ گیا تھا اس کو میں یہاں واضح کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زندگی میں، آپ کی دعوت میں سب سے اوپر کیا چیز، آپ کی تعلیم میں، آپ کی دعوت میں، آپ کے مشن میں پرائیورٹی کس چیز کو حاصل تھی؟ سب سے اوپر، سب سے بلند کیا چیز تھی؟ تو وہ چیز تھی اللہ کی توحید۔ وہ چیز تھی اللہ کی توحید، یعنی پہلا اسٹیپ، چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے چیک کرنے کا پیمانہ توحید۔ سب سے پہلے جب ہمیں لوگوں کو الگ کرنا ہوگا، فلٹر کرنا ہوگا، تو اس کے لیے یہی توحید والا فارمولہ ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے پاس یہ والا پیمانہ توحید کا سب سے بہتر ہے۔ اور بھی پیمانے سلف کے منہج پہ ہے کہ نہیں، لیکن سب سے پہلے یہاں سے فلٹر ہوگا۔ جو توحید والے ہیں وہ الگ، جو توحید والے نہیں ہیں وہ الگ۔ پھر توحید میں پھر اور چیزیں دیکھی جائیں گی، اب یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، اب یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ لاسٹ میں ہوگا کہ بھئی صحابہ کرام کا فہم پایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ بھی فلٹر ہو گئے تو ہاں اب یہ اہل حدیث۔ تو توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھا،
اب جن دعوتوں سے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، جن لوگوں کے نعروں سے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، ان کے یہاں عجیب عجیب کوئی ناچا کلو جدید لذیذ، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بڑی لذت اس میں ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، تو لوگ نئی چیزوں کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں، جبکہ یہ جو بنیاد ہے یہ کبھی نہیں بدلے گی بھائی۔ یہ تھوڑی گھر بنانے کا اصل معیار تو یہی ہے، بنیاد اور دیوار۔ کوئی بھی وہ ٹینٹ آ جائے، خیمہ آ جائے، وہ سیر و تفریح کے لیے بہت سارے مکانات بنے ہیں، جہاں بھونچال آتا ہے وہاں کچھ الگ ٹیمپریری مکان، وہ جتنا بھی اچھے سے اچھا آ جائے، وہ فوجیوں کا مکان ہوتا ہے، وہ کپڑے والا وہ الگ طرح کا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کا بدل نہیں ہے، وہ بنیاد یہی ہے۔ تو جو توحید ہے نا وہ اصل ہے، وہ کتنے بھی نئے نعرے آ جائیں اس کو آپ کٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، لالچ دیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، قتل کا اقدام کیا گیا، جان کے در پہ پڑے، لیکن رسول گرامی نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ تصور کیجئے، ایک آدمی جو بڑے خاندان کا ہے، اونچے قبیلے کا ہے، اچھے ماں باپ کا ہے، مہذب ہے، اس کو امین کہا گیا ہے، اس کو سلجھا ہوا کہا گیا ہے، اس کو شریف ابن شریف کہا گیا ہے کہ اس کے ماں باپ شریف، اس کا خاندان شریف، یہ خود شریف، جس کی پہچان شرافت سے ہے، جس کی پہچان جو ہے آگہی سے ہے، جس کی پہچان معرفت سے ہے، جس کی پہچان سمجھداری سے ہے، سماج میں جس کی عزت ہے، اس شخص کو گلی میں کچھ لوڑے کہیں کہ یہ پاگل جا رہا ہے، اسے کہیں کہ یہ تو کوئی شاعر جا رہا ہے، اسے کہیں یہ تو کوئی کاہن جا رہا ہے جو الٹپ باتیں بتاتا ہے، آپ سوچئے اس کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہو۔ اس کی پیٹھ پہ اوجھڑی ڈال دی جائے اونٹ کی، اس کے راستے میں کانٹے ڈال دیے جائیں، اس کے اوپر گرد کبھی ڈال دی جائے، شرارتیں کی جائیں اس کے ساتھ، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیے جائے، اس کے سلسلے میں جاہلانہ باتیں کی جائیں، اس کے گھر میں میت ہو تو باہر طبلے بجائے جائیں، خوشیاں منعقد کی جائیں، تقریب بنائی جائے، آپ سوچئے کہ اس ذات گرامی کے دل و دماغ پر کس طرح کی چوٹ پڑتی رہی ہوگی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رسول گرامی نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارے لوگوں کے حساب سے تو ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے دھاک جماتے، پھر سردار بن جاتے، پھر حکمران بن جاتے، پھر لوگوں کو اپنے انڈر میں کر لیتے، اور جب لوگ آپ کے انڈر میں آ جاتے تو دھیرے دھیرے توحید کی دعوت دیتے، پھر آسانی سے لوگ توحید کے راستے پہ آ جاتے۔ ایسا کیا اللہ کے رسول نے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے توحید سے شروع کیا، توحید پہ ختم کیا۔ آپ نے توحید ابتدا کی، دعوت کی تو توحید سے کی، اور آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے توحید کی تلقین کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ نہ تو آپ نے اسلامک اسٹیٹ سے شروع کیا تھا، نہ آپ نے اسلامک اسٹیٹ پہ ختم کیا، توحید سے آپ نے دعوت شروع کی تھی، توحید پر آپ کی دعوت ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بڑا اہم ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جس قدر قریب ہوتے وہ اتنے ہی رسول کو عظیم سمجھتے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنے ہی قریب ہوں گے تو ایک درجے میں تو ہو سکتا ہے اگر بہت اچھا آدمی ہے تو واقعی اس کو اچھا سمجھنے لگے، لیکن پھر اس کا ایک جگہ ختم ہو جائے گا، ایک جگہ رک جائے گا، کیونکہ اس کے یہاں بھی کچھ کمزوریاں۔ ایک داروغہ ہے تو وہ داروغہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے تو وہ داروغہ صاحب نہیں ہے۔ اگر بیوی کے یہاں بھی داروغہ ہی صاحب بن کے رہے گا تو بات بنے گی نہیں نا۔ اپنی بیٹی کے لیے تو باپ ہے کہ داروغہ ہے، اپنی بیٹی کے لیے پولیس نہیں ہوتا، اپنی بیٹی کے لیے باپ ہے، اپنے بھائی کے لیے بھائی ہے، اپنی ماں کے لیے بیٹا ہے، کہ اپنی ماں کے لیے بھی رائفل تانے ہوئے نہیں۔ لیکن
رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ کیا ہے کہ رسول گرامی سے جو جتنے قریب ہوا وہ اتنے ہی آپ کو عظیم سمجھتا گیا. بھئی کہتے ہیں بیوی کے سامنے نہ مولوی صاحب ہیں، نہ وزیر صاحب ہیں، نہ داروغہ صاحب، وہ صرف شوہر ہیں، آپ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں گھر کے اندر. وہ باہر آپ جج صاحب ہوئیے، مقدمہ لگائیے، آپ داروغہ صاحب ہیں، آپ نکلتے ہیں تو سب ڈر جاتے ہیں. بیوی نہیں ڈرنے اڑنے والی، آپ کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیویاں سب سے زیادہ جانتی تھی. بیوی سے زیادہ اس کا پردہ بے پردہ کون جانتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں جانتے. بھئی آپ جب تک چھوٹے ہیں تب تک ہم جو ہے ماں باپ آپ کے کپڑے بدلتے ہیں، آپ کو تیل لگاتے ہیں، آپ کا بہت کچھ کرتے ہیں. جب ایک عمر ہو جاتی ہے تو پھر وہ جگہ اتری ہوئی بیوی ہی دیکھ سکتی ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو بیوی کے سامنے تو آپ بالکل کھلی ہوئی کتاب ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نے آپ کے بارے میں کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی پہلا دن ہے نبوت کا بار اور نبوت کی روشنی اتنی تیز ہے کہ رسول گرامی ابھی اس کا بار سنبھال نہیں پا رہے. نبی ہو گئے ہیں لیکن کانپ اٹھے ہیں. قرآن میں اتنا وزن ہے اور ایسا نور آپ پہ نازل ہوا ہے، پہلا دن ہے. تو کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا. تو کیا کہا بیوی نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ناداروں کو کما کے دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جیسا آدمی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ بیویوں کا جواب ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی بچے ہیں. جب ڈاکوؤں نے انہیں ان کی ماں سے چھین لیا، لوٹا قافلے پہ ڈاکوؤں نے جو ہے حملہ کیا، تو اس میں ان کی ماں سے انہیں بھی چھین لیا. ماں سے چھین لیا تو ان کو لے جا کر کے مکے کے بازاروں میں بیچ، اور بکتے بکاتے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے. انہوں نے ان کو خریدا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کو گفٹ کر دیا. زید بن حارثہ آزاد تھے، غلام ہو گئے. اب کہیں سے کسی آدمی نے مکے کی گلیوں میں حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیا. جب چھینے گئے، جب لٹ گئے زید بن حارثہ اپنے باپ سے، تو ان کے باپ نے بڑے دردناک اشعار کہے، اور باپ بالکل پاگل ہو گیا بیٹے کے لیے، اور کہا زید، یہ سورج کی کرن زمین کے جس کونے پہ پڑتی ہے، میرے گھوڑے کی ٹاپ وہاں تک جائے گی. اللہ کی قسم، میں کائنات کے ایک ایک گرد تک پہنچوں گا، اور کائنات کے ایک ایک کنارے اور ایک ایک گوشے تک تجھ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچوں گا، مگر تھکوں گا نہیں. یہ باپ کی محبت تھی. باپ کو پتا چلا، گھر والے آئے لینے کے لیے، اللہ کے رسول تک پہنچے اور گزارش کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، آپ کو جو قیمت لینی ہے لے لیجئے، مگر ہمارے بیٹے کو ہمیں دے دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ قیمت کی کیا بات کرتے ہیں، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ایسے ہی لے کے جائے. کیا بات ہے، بیٹا کیوں نہیں جائے گا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ پہچانتے ہو ان کو؟ تو کہا ہاں، یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں. کہا یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. کیا چیز تھی اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کیا ان کے ساتھ کر دیا؟ وہ اخلاق، وہ محبت، وہ نور، وہ روشنی.
وہ آپ کا پیار، وہ آپ کی شفقت جو ساری امت پہ تھی، وہ شفقت کے ہر ہر دھارا اور اس کا ہر ہر قطرہ زید ایک بچے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی قربت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ اپنوں میں بھی ہیرو تھے، غیروں میں بھی ہیرو تھے، دوسرے لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک پیغام خاتمے کی طرف چلوں میں بتاؤں جو ہمارے آپ کے لیے قابل، ہمارے اور آپ کے لیے عمل کی چیز ہے، کہ غزوہ خندق یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا مدینے کو نوچنے کے لیے۔ یہ آخری وہ طاقت تھی جو مسلمانوں کے خلاف لگائی گئی، پوری طاقت یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کفار کی، مشرکین کی، ساری طاقتوں کا الائنس تھا۔ اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ حزب مانے پارٹی، یعنی پارٹیز کی جنگ، احزاب کی جنگ، تمام پارٹیاں یکجا ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کو کیا کہا کہ یار یہ بدر، یہ احد، یہ فلاں فلاں لگا ہوا ہے، ایک بار ایسا کرو کہ یہ ختم نہیں کرو گے تو نہیں ختم کر پاؤ گے، سب مل جاؤ۔ تو ٹوٹ پڑی ساری طاقت، اور ان طاقتوں کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کچھ تھی ہی نہیں۔ جو باہر نکل کے لڑا کرتے تھے وہ گھروں میں قید تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جو داخلے کا راستہ تھا، ایک طرف تو پہاڑ تھا، تو پہاڑ کی طرف دوسرا سسٹم کیا ہوا تھا، وہاں سے اندر آنا تھوڑا بہت مشکل تھا، اور جو سائڈ مدینے میں داخلے کا تھا اس سائڈ میں اللہ کے رسول نے خندق کھدوا دی۔ کوئی 6 کلومیٹر لمبی خندق تھی اور 2.5 میٹر گہری۔ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا الائنس ہے، یہ خندق ایک نالی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے جو کھودی گئی تھی۔ ٹھیک ہے اس کی ہے تھی ایک اہمیت، لیکن اتنی بھی اہمیت نہیں تھی اس کی کہ یہ جنگ وہ جیت نہیں پاتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ نالی مگر کھودا۔ آپ کے بس میں جو تھا، اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نے وہ کام کیا۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارا کام نالی کھودنا ہے، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ جب بھی حالات آئے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ ایک خندق کھودنا شروع کر دے، ایک نالی کھودنی شروع کر دے مایوسی کے بجائے۔ نالی جب کھودو گے، خندق جب کھودو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خندق کھودنے کی برکت سے کوئی راستہ ضرور نکال دے۔ آج مسائل ہیں، آج مشکلات ہیں، مسلمانوں کو ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، ان مشکل حالات میں چھوٹی چھوٹی خندقیں اور چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودنی ضروری ہیں۔ تعلیم کی نالی کھودو، تہذیب کی نالی کھودو، تلقین کی نالی کھودو، دعوت کی نالی کھودو، محبت کی نالی کھودو، سمجھانے کی نالی کھودو، لوگوں تک پہنچنے کی نالی کھودو، لوگوں کی ضرورت بن کے نالی کھودو۔ یہ نالیاں کھودو، نالیاں کھودو گے، خندقیں کھودو گے، تو ان ساری طاقتوں نے جو مشکل حالات پیدا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آندھی بھیجی تھی، ہانڈیاں الٹ گئی تھیں، ایسے کوئی آندھی بھیجے گا اور شرک کی یہ ساری ہانڈیاں الٹ جائیں، اور تنابیں اکھڑ جائیں، اور خیمے ٹوٹ پھوٹ جائیں، اور آنکھوں میں گرد آ جائے۔ حالات بدلیں گے، لیکن خندق کھودنا ضرور۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور بہت اہم پہلو ملتا ہے، جس میں اداروں کے لیے، سوسائٹیز کے لیے، مختلف ٹرسٹ کے لیے، تنظیموں کے لیے، جماعتوں کے لیے بڑا پیغام، اس پہ اگر عمل کریں گے تو آسانی ہے۔ غزوہ ذات السلاسل چھوٹا موٹا غزوہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی سرکردگی میں رسول گرامی نے ایک دستہ بھیجا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ذریعہ کمک بھیجی۔ اب یہاں سے جو کمک لے کے جا رہے ہیں، اس کے جو ہے سربراہ تو ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور جو آلریڈی ہیں وہ بھی سربراہ ہیں عمرو بن عاص۔ اب ہو گیا دونوں میں اختلاف کہ بھائی کس کی بات مانی جائے گی، یہاں پہ کون اتھارٹی ہوگا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہو گیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، یا عمرو، اے عمرو بن عاص، ان آخر ما عہد الی رسول اللہ، کہ آخری بات جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی کہ اے ابو عبیدہ،
اذا قدمت علی صاحبک، جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچنا، فتتابعا، تو تم دونوں ایک دوسرے کی بات ماننا، ولا تختلفا، اور اختلاف مت کرنا، واللہ ان عصیتنی لاطعتک، اگر آپ میری نافرمانی کریں بھلے مگر میں آپ کی اطاعت کروں۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ حقوق کی بحث میں پڑے بغیر ذمہ داریاں دیکھیں۔ ہمارے یہاں اختلافات کا جو مسئلہ ہے، بنیادی جو سوسائٹیز میں اختلاف ہوتا ہے، تنظیموں میں جو اختلاف ہوتا ہے، جماعتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ میں آیا تھا تو ایسا ہونا چاہیے، میں نے یہ بات کہہ دی تھی تو ماننا چاہیے، کوئی ویلیو ہی نہیں دی گئی میری اپلیکیشن کی، میں نے یہ مشورہ دیا تھا لیکن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ حقوق کی بحث، ذمہ داریوں کی بحث یہ ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے یہ بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے یہاں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس مسئلے کو جانے دینا چاہیے تھا۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ صرف سوسائٹیز کا نہیں، یہ ہمارے گھروں کا بھی مسئلہ۔ آپ اختلاف کا مسئلہ جب جائیں گے جڑ تک، تو اختلاف کے مسئلے میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے، اپنا حق سمجھا، بہو نے اپنی ذمہ داری نہیں دیکھی ہے، اپنا حق دیکھا ہے، بیٹے نے اپنی ذمہ داری نہیں دیکھی ہے، اپنا حق دیکھا ہے، پڑوسی نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، یہ سمجھا ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کے لیے میرا حق کیا بنتا ہے، میرے جو رشتہ دار ہے اس کے تئیں میری ذمہ داری کیا ہے، یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ اس رشتہ دار کے تئیں میرا حق کیا ہے، اسے میرے گھر پہ آنا چاہیے۔ یہ ہیں اختلافات کے اسباب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ذمہ داریاں دیکھنی چاہیے، اور کچھ اینٹوں کو دب جانا چاہیے۔ جب کچھ اینٹیں دب جاتی ہیں تو پھر بڑی عمارت بنتی ہے۔ اب وقت ختم ہے، اب میں ایک دو باتیں اور کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ غزوہ احد میں ایسے ہی مسئلہ، دیکھیے دو مشورے آئے تھے، نوجوان صحابہ جو تھے، میں شارٹ میں چلتا ہوں، انہوں نے مشورہ دیا کہ باہر چل کر کے جنگ لڑنی چاہیے، اور جو بزرگ اور سنجیدہ صحابہ تھے انہوں نے جو مشورہ دیا کہ اندر رہ کر کے جنگ لڑنی چاہیے۔ دیکھیے اب کوئی چیز آدمی کبھی کہتا ہے صحیح ہوتی لیکن اس کا مقصد غلط ہوتا ہے، تو منافقین بھی لیکن یہی بات جو بات حضرت ابوبکر کی تھی، جو بات سیدنا عمر کی تھی، وہی بات عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی تھی، لیکن دونوں کے ارادوں میں فرق۔ حضرت ابوبکر کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ حفاظت زیادہ ہو اور آسانی سے جنگ لڑی جا سکے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں چھپنا آسان ہو، جیسے ہی آسان حالات پیدا ہوں گے تیسے کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا۔ ابھی بھائی ڈاکہ پڑ جائے تو دیکھا کہ کوئی ہے نہیں تو لاٹھی لے کے نکلا، مارو مارو کدھر گیا، اور جیسے دیکھا ادھر سے کوئی ڈاکو آ رہا تیسے گھر میں گھس گئے، پھر جب آگے چلا گیا تو کہا پکڑو پکڑو پکڑو۔ تو منافقین کی نیت کیا تھی کہ جب خراب حالات ہو جائیں گے تو چھپ جائیں گے، اور جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ ایسا کریں گے۔ یہ نیت تھی کہنے کی ان کی۔ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کی بات کا لحاظ کر لیا، نوجوانوں کا مشورہ قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد باہر لڑی گئی، اور اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی یہاں سے تم ہٹنا نہیں، آج ہمیں رہنا۔ اب دیکھیے ہو کیا، ہو یہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی تو راستے ہی سے آ گیا۔ کہا بھائی ہم لوگ اپنی جان لٹانے کس لیے جائیں، جب ہماری کوئی ویلو نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم کس بات کے لیے جنگ میں جائیں۔ تو جو مخلص نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، جب اس کی بات سوسائٹی میں نہیں مانی جاتی ہے تو سوسائٹی کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، کہتا میں نے کہا تھا، کچھ سمجھتے ہی نہیں لوگ، پھر الگ گویا آپ کے مشورے میں اخلاص نہیں۔ اچھا، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نے بھی اندر کا مشورہ دیا تھا لیکن بات نہیں مانی گئی، اب چھوڑی، اب جو مسئلہ ہے اس پہ فوکس کر دیا کہ جنگ ہے تو جنگ کرنا ہے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ پہلے تو ہار گئے، پھر برابر سرابر پہ چھوٹ گئے، مطلب جیت تو نہیں ہوئی،
برابر سرابر پہ چھوٹ گئے. ان کو بھی پریشانی ہو گئی, ان کو بھی پریشانی ہو گئی. تو اب ایسے موقع پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے میں کہہ نہیں رہا تھا, لیکن اب مانتا کون ہے؟ اب مزہ آیا, اب چکھیں زخموں کا ذائقہ, اب بیان کریں جنازوں پہ. ہم کہہ رہے تھے تو سمجھے نہیں صاحب. مگر صحابہ نے کبھی ایسا کہا کہ قرآن میں تو آیت اتری کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تنبیہ کی گئی رسول اللہ کی طرف سے, لیکن کسی ایک صحابی نے بھی تانا دیا تھا کہ ارے تم ہی لوگ تھے, لے جا کے مروا دیے؟ ایسا نہیں ہوا. اختلاف اس طرح پیدا ہوتا ہے. رسول کی سیرت یہ بتاتی ہے. حضرت جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ سعد بن عبادہ انصاریوں کی طرف سے بنیں گے امیر, یہ ہوا کہ تمہارے میں سے ایک امیر ہو, ہمارے میں سے ایک امیر ہو, یعنی ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا. حضرت ابوبکر جب آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا, امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. تو اب انصاری قریش میں سے تو تھے نہیں. آپ یاد کیجئے کہ انصاریوں نے کتنی قربانی دی. رسول آئے, اپنا مال آدھا کر دیا, اپنے کھیت آدھا کر دیے, اپنی زمینیں آدھا کرنے کو تیار ہوئے, بعضوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی بات کر دی. رسول کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے, اپنے بچوں کو شہید کیا, اپنی ماؤں کو رلایا, اپنی بیویوں کو بیوہ کیا. ہر قدم پہ یہ انصاری رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے, مگر جب خلافت کی بات آئی درکنار ہو گئے. اور اس کے بعد سے جب تک خلافت رہی کبھی انصاریوں کو خلافت نہیں ملی. آپ سوچئے کتنی بڑی قربانی دی تھی انصار نے. تاریخ قربانیوں سے بنتی ہے. اختلافات اتنا بڑا رزق لینا پڑتا ہے, اتنے جذبات جو تھے وہ دبا دیے انصاریوں نے. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ خلیفہ رہو. تب اسلامی حکومت بنی. صلح حدیبیہ میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بندی کی. یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. جنگ بندی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا. اب آپ سوچئے کہ سچویشن کیسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایگریمنٹ کر لیا, اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب یہ ہوا کہ بھئی جو جانور لے کے آئے وہ اب یہیں ذبح کر دو, اور سر یہیں مڈا لو جس کو مڈانا ہے, قصر حلق جو بھی کرانا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اٹھو, تو کوئی صحابی غم کے مارے اٹھا ہی نہیں. سچویشن اس طرح کی تھی. حضرت ام سلمہ سفر میں موجود تھی, خیمے میں گئے, اللہ کے رسول کیا مسئلہ, کہا کوئی اٹھے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول ایک کام کیجئے, وہ نافرمانی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ کیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اللہ کے رسول پلٹ جائیں گے. ایسا کیسے کہ آئیں اور ہم طواف نہ کرنے پائیں, عمرہ نہ کرنے پائیں. تو اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے اپنی قربانی ذبح کر دیجیے. ابھی دیکھیے جب اللہ کے رسول گئے اور جب قربانی اپنی ذبح کیا اور اپنا سر مڈایا, تو اب لوگ سمجھ گئے کہ وہ خلاص, اب وہ مانیں گے نہیں اللہ کے رسول. تو کہا جب لوگوں کا سر ایک دوسرے نے موڑنا شروع کیا تو کہا ایسا لگ رہا تھا کہ بال کاٹنے کے بجائے سر کاٹ دیں گے, اتنے غم بھرے ہوئے تھے. ایگریمنٹ اللہ کے رسول نے کر لیا. ایگریمنٹ کے جب جنگ بندی کا معاہدہ بن گیا تو صرف میرے خیال سے 2 سال کے آس پاس کا وقت ملا. ان 2 سالوں میں جب جنگ سے فرصت ملی تو مسلمانوں نے جم کے کام کیا. وہاں 1400-1500 مردان جنگی تھے صلح حدیبیہ میں, اور 2 سال کے آگے پیچھے کے عرصے کے بعد 10,000 کا مجمع مردان جنگی فتح مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہا. 2 سال کے نصیحت کیا ملی. یہاں مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں, واقعہ تو میں نے بہت شارٹ میں بتایا. پیغام سیرت کا یہ ہے کہ جب ٹائم مل جائے تو ٹھیک کر لو معاملہ سے. ہم کو بھی بہت ٹائم ملا تھا. ایک زمانہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم درکنار کر دیا تھے, لیکن محنت کرتے تھے تو نوکری مل جاتی. ٹھیک ہے کسی کو موٹر سائیکل دی گئی تھی, لیکن ہم بھی تھوڑا سائیکل کا ریس تیز کر کے موٹر سائیکل والے تک پہنچ سکتے تھے. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر کاٹ دیں گے. آپ فرق سمجھ لیجیے, میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ چلو گے دوڑو گے تو پیر کاٹ دیں گے. تب یہ تھا کہ ٹھیک ہے پیر نہیں کاٹیں گے لیکن تم کو موٹر سائیکل نہیں دیں گے. تم کو پیدل چلنا ہے تو چل کے آ جاؤ, حاصل کر پاؤ تو کر لو, ہم اپنے آلے کو موٹر سائیکل دیں گے. ابھی ایسا ہے کہ تو ہم سست رہے, ہم نے اس اسپیس کو غنیمت نہیں سمجھا. اب یہ ہو گیا کہ پیر کاٹتے ہیں. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو اوڑھ کے سو جاتے. جب آندھی آتی ہے تو لحاف کھول کے دیکھتے ہیں
کہ ارے ارے کھڑکی بند کرو بہت تیز آندھی آئی ہے، تو تھوڑا ہلتے ڈلتے ہیں، اور جب آندھی چلی جاتی ہے تو پھر لمبی تان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا کہ جنگ سے تھکے ہوئے تھے، اتنے زمانے سے جنگ، لیکن 2 سال کا جب ٹائم ملا تو عائش نہیں کرنے لگے، ٹور پہ نہیں جانے لگے۔ یہ 2 سال کا 2.5 سال کا جو بھی ٹائم ملا ہے اس کو ایسا استعمال کیا کہ وہ 14 15 10,000 میں بدل گئے۔ یہ سیرت کا پیغام۔ جب وقت ملے، جب ٹائم ملے، اسپیس ملے، اس کا استعمال کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی سیرت کا دائرہ بہت بڑا ہے، تو اب وہ بات کرنے کے لیے تو بات کبھی نہیں ختم ہوگی بھائی، قرآن میں بھرا ہے، حدیثوں میں بھرا ہے کہ اتنی سی بات جو میں نے عرض کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ شاید ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جی یہ سوالات کر سکتے ہیں موضوع سے متعلق۔ ویسے موضوع ایسا ہے کہ سوال نکلے گا نہیں جلدی۔ مسئلے مسائل والا تو موضوع نہیں ہے، ہاں تو مسئلے سے متعلق ہوا تو مسئلے سے سوال نکلتا، پھر بھی